السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں اور ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ بات سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹیچر بنایا، ورنہ میں گورنمنٹ فارماسسٹ تھا پہلے، اور وہ جاب میں نے کوئٹ کی، پھر ٹیچر بننے کو پسند کیا میں نے، اور 2007 میں 8 لوگ سے شروع کیا تھا پڑھانا۔ اس کے بعد الحمدللہ 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، لیکچررز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، پروفیسرز اور بزنس انٹرپرینرز کو، IPS آفیسرز کو میں نے پڑھایا ہے۔ اور میرے ابا حضور جو ہیں علماء کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میرا جو گاؤں ہے حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور نلگنڈا، وہاں پر رمضان میں علماء حضرات کی دعوتیں تو ہوتی ہیں ہر جگہ، لیکن علماء سب مل کر 50 علماء کہتے تھے کہ میرے والد صاحب کا نام ریاض تھا، وہ کہتے تھے کہ ریاض بھائی کے گھر کی دعوت کی بات کہیں نہیں آتی کر کے، یعنی اتنے اخلاص سے، ریسپیکٹ سے والد صاحب کھانا کھلاتے تھے علماء کی۔ تو وہ چیز کہتے ہیں نا کہ جب بچے دیکھتے ہیں اپنے والدین کو کام کرتے ہوئے، بچوں میں نیچرل وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو میں جب انگریزی سیکھا اور ٹیچر بنا، اس کے بعد ہندوستان کے دورے ہوئے، 40 دن کا ورکشاپ ہوتا ہے میرا۔ 40 دن کا ورکشاپ ہوتے ہی سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ جماعت سے بلانگ کرتا ہوں کر کے۔ تو پہلے میں علماء کو، کیونکہ جب علماء کو پڑھاتا ہوں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میری ایسی مجلس ہوتی ہے، سارے مسلک کے علماء رات میں 9 سے 11 پڑھنے آتے ہیں۔ میں فری پڑھاتا ہوں، جہاں بھی ورکشاپ ہوتا ہے 9 سے 11 2 گھنٹے میں نکالتا ہوں علماء کو انگریزی سکھانے میں۔ تو سارے مسلک کے علماء جمع ہو جاتے ہیں۔ اب استاد کو اللہ نے اتنا بڑا آنر دیا ہے ماشاءاللہ، اور میں حکمتاً 4 علماء کو بلاتا ہوں، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے۔ 4 سٹیج پہ 4 الگ مسلک کے کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اہل حدیث کے بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، اور کیا کیا ہے، 4-5 کھڑے ہو کر کے سٹیج پہ وہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، پرفارم بھی کرتے ہیں، مقابلہ بھی کراتا ہوں۔ اور وہی علماء بولے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو 20 سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی سلام نہیں کیے تھے، لیکن آپ کا انگلش کی وجہ سے ہم لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا ہے کر کے۔ تو تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہوتا ہے تو میرے جیسے نامعقول سے بھی کام لے لیتا، یعنی کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ میرے دادا جو ہے ہیڈ قاضی تھے اور ہیڈ ماسٹر بھی تھے، تو پھر میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ دادا سے جو ہے میں ٹیچر بنا ہوں، یعنی وہ چیز مجھ میں آئی ہے۔ اور 2007 سے 2011 تک 4 سال تک میں پورا فوکس کمپلیٹ انگلش پہ دیا میں نے۔ 2011 میں شاہین اکیڈمی ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا، وہاں میرا ورکشاپ تھا۔ NRI ہاسٹل ہے، وہاں انگلش پڑھانے گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے NRI ہاسٹل میں رکھے، تھوڑے اچھے فیسلٹیز رہتے کر کے۔ تو ایک خاتون میرے کمرے کے بالکل سامنے، ایک خاتون کی رونے کی آواز آئی، میں اور میرا بھانجا دونوں تھے کمرے میں۔ میں باہر نکل کے دیکھا تو ایک خاتون رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ روتے روتے سسکیاں لیتے ہوئے وہ خاتون نے کہا کہ ہم لوگ ہے تو یہیں سے، انڈیا سے، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے یہاں لے آئے، ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ تو میرے بچے کو میرے خاوند نے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بیٹے 2 سال آپ نے فون یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ فیس بک کا دیوانہ تھا لڑکا، وہ یوز نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اس میں بحث ہوئی تو لڑکے نے باپ کو مارا تو باپ گر گیا زمین پر، تو وہ ماں روتے ہوئے باہر آئی۔ تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ میں کیا انگلش پڑھا رہا ہوں، اس سے کیا ہونے والا ہے، صرف ایک زبان، مجھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے، میں نے اسٹڈی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھنے لگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کمانڈ آیا
کہ اسلام آپ نے پھیلانا ہے اور پہلے ٹیچنگز دیجیے اپنے فیملی ممبرس کو خود کے. تو بخوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کمانڈ کو فلفل کیا. پھر دوسرا کمانڈ آیا اپنے رشتہ داروں میں اسلام کے میسج کو عام کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوب نبھایا. پھر ایک موقع آیا, اللہ نے کہا اب اس کو عام کرنے کا وقت آ گیا, ابھی چھپ کر دعوتیں نہیں دینا ہے, اسے عام کر دو. تو پھر عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر, پہاڑ کا نام مولانا ہاں صفا, اوپر کھڑے ہو کر ایڈریس کرتے تھے اس زمانے میں. آج اسٹیج وغیرہ آیا, پہلے اونچائی پر کھڑے ہو کر, پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں سے میں نے 2 چیزیں لی. نمبر 1, اللہ کا کمانڈ آیا کہ بتاؤ اسلام کیا ہے, اللہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا اللہ کا تعارف نہیں کیا وہاں پر, انہوں نے سوال کیا ان دنوں آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا. تو بیک وقت سب ایک آواز میں بولے ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, صادق پایا ہے آپ نے. تو وہاں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولے کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, کیا آپ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ 100% ہم مانیں گے, کیونکہ آپ کے زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا, یعنی اللہ کا بات, یعنی کمانڈ کرنا تھا. اپنے کیریکٹر کو رکھا. دنیا کے اس روح زمین پر کوئی پولیٹیشین ہے جو اپنی ذات کی صفائی کرے؟ کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی, کوئی منسٹر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ یہ سٹیج پر کھڑے ہو کر عوام سے یہ پروف کر لے کہ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے, وعدہ خلافی کی ہے؟ ایسا کوئی منسٹر بول سکتا ہے؟ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا. پہلے بات, پہلے ذات, پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا. تو پھر کیریکٹر پرسنالٹی سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہاں سے مجھے بچوں کے کیریکٹر اور پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. انگلش تو ایک پارٹ ہی رہے گا. پھر سٹیج پر اونچائی پر کھڑے ہو کر ایڈریس کیے. تو پبلک سپیکنگ سکھانے کے لیے سٹیج ہونا بہت ضروری ہے. آڈیٹوریم بھی ہونا, سٹیج بھی ہونا, یہ بھی سنت ہے. سٹیج پر تو میں جہاں جہاں جاتا ہوں شرط رکھتا ہوں کہ آڈیٹوریم ہونا, بہترین سٹیج ہونا, تاکہ پبلک سپیکنگ. لیڈر ہمیں بنانا ہے تو لیڈر کی جگہ اونچائی ہوتی ہے نا ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہاں سے پبلک سپیکنگ سکھاتا ہوں. پھر کمیونیکیشن, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کمیونیکیٹر اس روح زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ایک کمیونیکیشن یعنی بات کرنا, جو گاؤں کا جاہل بھی بات کرتا ہے اور ایک بہت ہی قابل عالم دین بھی بات کرتے ہیں. 2 بھی کمیونیکیشن ہے, لیکن اس میں نزاکت ہو, نفاست ہو اور صلاحیت ہو, اسے سکل کہتے ہیں. کمیونیکیشن سکل. میرے ابو بہرے ہیں, یہ کمیونیکیشن ہے. گرامر پوائنٹ آف ویو سے کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی غلطی ہے گرامر سے؟ میرے ابو بہرے ہیں اور میرے ابو اونچا سنتے ہیں, یہ کمیونیکیشن سکل ہے. مائی ڈیڈ از ڈیف, یہ صرف کمیونیکیشن ہے. مائی ڈیڈ از ہارڈ آف ہیئرنگ, مائی ڈیڈ از ہارڈ آف ہیئرنگ, اونچا سنتے ہیں, یہ کمیونیکیشن سکل. اس کا مطلب میں میرے ابو کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں. واٹ از یور نیم, تیرا نام کیا ہے؟ مے آئی ہیو یور نیم پلیز, کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ یہ کمیونیکیشن سکل ہے. زبان کا صحیح ہونا یہ بے حد ضروری ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک دفعہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلبہ کو پڑھانے گیا تھا, انجینئرنگ MBA کے اسٹوڈنٹس کو. تو جنوری کا مہینہ تھا, اتر پردیش سے شاید بہت سارے علماء بھی ہوں گے یہاں. وہاں کی سردی اور وہاں کا فاگ, فاگ کو اردو میں کیا بولتے ہیں مولانا؟ کوہرا, شبنم, جو بھی نا,
یعنی 10 فیٹ کا بھی نظر نہیں آتا ہے نا جنوری کے مہینے میں. تو میں جاگنگ کرنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، جب تو ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، لیکن چلو فاگ کو دیکھیں گے، وہ بھی ایک میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ. ہمارے حیدرآباد میں فاگ کہاں ہوتا ہے، سردی نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ پیسوں سے نوازتے ہیں وہ شوق میں سویٹر پہن لیتے ہیں، لیکن سویٹر کی بھی سردی نہیں ہوتی ہے. تو میں چہل قدمی کے لیے نکلا. میرے پیچھے سے ایک فیمینن وائس آئی. فیمینن میسکولن، میسکولن آواز یعنی مرد کی آواز، فیمینن وائس یعنی عورت کی آواز. ایک خاتون کی آواز آئی. وہ خاتون کسی سے بات کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی ان دنوں آپ بڑے بدماش ہو گئے، بہت بدماشی کر رہے ہو، یہ نخرے بازی آپ کی چلے گی نہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ آوازیں میری کان میں آئی اور کچھ دیر کے بعد وہ خاتون مجھ سے آگے چلے گئی. تو وہ دیکھا وہ کتے سے بات کر رہی تھی. کتوں کو جاگنگ پہ لے کے جاتے ہیں نا، یہ تو پتہ ہوگا آپ لوگ کو. تو میں سوچا کہ یہ خاتون کتے سے اتنے ادب کے دائرے میں بات کر رہی ہے تو وہ خاتون اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہوگی. اس کا جو گفتگو ہوگا نا، اسکل ہوگا کمیونیکیشن، وہ اپنے ہسبینڈ سے کیسے کرتی ہوگی اور اپنے پیرنٹ سے کیسے کرتی ہوگی. وہ ایک کتے سے وہ بولی یہ نخرے بازی آپ کے چلیں گے نہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ کتے سے ایسا کمیونیکیشن ہے تو پھر اپنے لختے جگر اپنے بچوں سے اس کا کمیونیکیشن کیسا رہتا ہوگا. پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کا میجر رول ہوتا ہے بہت. کیونکہ قول کس کا پتہ نہیں، بہت بڑے اسکالر کا ہی قول ہے کہ انسان کا منہ کھلتا ہے تو اس کا پرسنالٹی پتہ چل جاتی ہے. یہ فارسی میں شعر بھی ہے شاید اس کا کچھ ایسا کہ جب انسان منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر کے جو سکلز ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کے تھاٹ ہیں، وہ سب باہر آتے ہیں، یہ انسان کیا ہے کر کے. یہ آپ بتا رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو گیا نا کیا کہہ رہے ہیں. یہی ہے جی، ہاں بالکل جی، ماشاء اللہ جی. تو کمیونیکیشن کا ہونا بے حد ضروری ہے. تو میں صبح طلباء کو بھی بتا رہا تھا کہ کمیونیکیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کرتے تھے. اور کمپٹیشن تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا، جو اسلام میں الاؤڈ ہے اچھی چیز کے لیے. تو اللہ نے دولت سے نوازا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کوئی ایک سچویشن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فنڈ ریز کیا کرتے تھے. تو فنڈ ریزنگ کا سچویشن آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بار بازی میری، میں ماروں گا، میرے پاس بہت دولت ہے. اور پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ میچ فکس، یعنی میں جیت گیا میچ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تو ہے نہیں. اب مانو کہ اس وقت میں مان لو کہ 100 کروڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تھے، تو انہوں نے 50 کروڑ دے دیے ہیں خدمت میں، اللہ کے راستے میں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اب یہ بڑے خوشی سے گئے کہ میری بازی اس بار میں جیت جاؤں گا. لیکن ایسا ٹویسٹ کیا سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے کتنا دیا ہے یہ نہیں پوچھے ہیں. اکثر یہی پوچھتے نا کہ انہوں نے کتنا دیا، انہوں نے کتنا دیا، انہوں نے کتنا دیا، آپ نے کیا چھوڑ کر آیا. ہل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے کام سے، ایک ہی بال میں آؤٹ، کلین بولڈ. یعنی جو ایکسپیکٹیشنز لے کے آتا نا بندہ، اس کا میں ماہر ہوں، جیت گیا ایک ہی کوشچن میں. کیا غضب کے سکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوب جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو، کہ انہوں نے ساری چیزیں اللہ کے راستے میں دے دیے، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی کیا بستہ کہتے ہیں نا، ببول کے کانٹے لگا کر وہ پہن کر آ گئے تھے. تو کیا چھوڑ کر آئے؟ تو ساری چیزیں چھوڑ کر آیا سوائے اللہ، میرے گھر والے اور آپ کے ٹیچنگز کو گھر میں رکھا، بس سب کچھ دے دیا میں. پھر اللہ کا کمانڈ آیا فرشتوں کو، آج کا آپ کا یونیفارم یہی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سارے فرشتوں کو یہی ڈریس پہنو. تو یہ کیسا سکل ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کمیونیکیشن کب کس سے کیسا کیا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پبلک اسپیکنگ، کمیونیکیشن، میں وہاں سے ریلیٹ کیا اور جی جان لگا کر میں ٹیچرز کو، لیکچررز کو، پروفیسرز کو پڑھاتا ہوں، اور رات میں 9 سے 11 جہاں بھی میرے ورکشاپس ہوتے ہیں میں علماء کو جوڑتا ہوں، اور سب مسلک کے الحمدللہ علماء ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں۔ ابھی میں مولانا سے ذکر کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا ایک ہنر ہے، اور دوسروں کو سکھانا بھی ایک آرٹ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہترین علم ہے تو آپ بہترین ٹیچر ہو گئے، بہترین ٹیچر ہونا یہ بھی ایک آرٹ ہے، اور رزلٹ لے آنا بچوں میں یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ اور بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں بھی بدلنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے جو لوگ حج کیا کرتے تھے وہ 1 سال پیدل جا کر کے حج کیا کرتے تھے، اس کے بعد گھوڑوں پر بھی گئے، اونٹ پر بھی گئے، لیکن اللہ نے جب ٹیکنالوجی کو لے آیا ہے نا دنیا میں، تو پانی کے جہاز جب انٹروڈیوس ہوا تو سب لوگ پیدل جانا، جانوروں پہ جانا چھوڑ دیا، کس پر جانا شروع کیے؟ پانی کے جہاز۔ پانی کے جہاز کے بعد ہوائی جہاز آیا، ہوا میں اڑنے کا، تو کیا ہم سب نے اپنایا اس ٹیکنالوجی کو؟ آنسر می پلیز۔ ہم نے اپنایا؟ علماء دین نے اپنایا اس کو؟ یعنی جہاز پر ٹریول کرنا پسند کیا کہ نہیں کیا ہے؟ وقت میں بچت کیا۔ پہلے ہمارے امی، ہمارے دادی پردادی لوگ کھانا جو بناتے تھے وہ لکڑی کے چولہے پر بناتے تھے، اور دھواں آنکھ میں جاتا تھا تینوں وقت، 365 دن، 10 سال۔ وہ پین کیا ہوتا ہے وہ عورتیں ہی بہتر جانتی ہیں۔ اس کے بعد کسی اللہ کے بندے نے گیس سٹو بنایا، تو کیا ہماری عورتوں نے اپنایا؟ علماء دین کے گھر کے عورتیں گیس سٹو استعمال کرتے ہیں؟ یس اور نو؟ پہلے پنکھے نہیں تھے، ہاتھ کے پنکھا ہوا کرتا تھا، تو الیکٹریسٹی آئی، فین آئے، تو ہم نے فین اپنایا؟ آنسر میں۔ پیدل جایا کرتے تھے، لونا آئے، لونا چلائے، اسکوٹر آیا، اسکوٹر اپنا لیے، ہیرو ہونڈا آئی، ہیرو ہونڈا اپنائے۔ اللہ نے جس کو دولت سے نوازا ہے، کار آئی تو ہم نے کار بھی خرید لیا، علماء دین بھی کار لیے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ٹیکنالوجی کو اپنائے ہیں، لیکن سمارٹ بورڈ، سمارٹ لرننگ، سمارٹ ٹیچنگ کو ہم لوگ نہیں اپنائے، وہی پرانے میتھڈ سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں۔ یہ غلطی ہو رہی ہے، اور میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے حوالے دیے، سب ہاں 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 کرتے گئے آپ لوگ، کہ ہر چیز ہم نے اپنا لیا، لیکن یہ چیز نہیں اپنائے۔ سمارٹ بورڈ، سمارٹ ٹیچنگ ٹیکنالوجی ہے۔ ایک دفعہ میں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں 14 سال سے 40 دن کا گرمی کے چھٹیوں میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ پڑھاتا ہوں۔ نارتھ انڈیا کے سب طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 2012 میں میسکو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، ڈاکٹرز حیدرآباد کے چلاتے ہیں، وہ لوگ خوب ریسرچ کیے ہیں، اور میسکو الیف کے نام سے جماعت 1 سے لے کر 10ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے عربی قواعد اور مخرج کے ساتھ بکس بنائے ہیں باقاعدہ، اور ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں فری میں۔ 5 لاکھ بچوں کو ابھی تک پڑھائے ہیں بہترین انداز میں۔ تو وہ لوگ مجھے اپروچ ہوئے کہ آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ ہوتا ہے دلی میں، آپ 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرے وقت میں سے کیوں چرانا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ہم لوگ ایک ورکشاپ ایڈورٹیزمنٹ کیے تو 10 بچے ہی آئے، لیکن آپ کے اس میں 1000 بچے اپلیکیشن دیتے ہیں، آڈیٹوریم 300 کا ہی ہے، 700 کو ریجیکٹ کرتے ہیں، 300 بچے آتے ہیں، تو 300 بچوں کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ پھر الگ سے بلائیں قرآن ہم سکھائیں گے تو کوئی نہیں آتا ہے،
قرآن کا حوالہ دیے تو میں نے کہا کہ میرے 4 گھنٹے میں سے میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں. تو بہار کے ایک مولانا تھے, وہ اسکولز میں ریسرچ کیا ہوا میسکو الف کا کورس پڑھایا کرتے تھے, ان کو بھیجے. اب وہ کرتے پہ پھول وغیرہ سب رنگین ہیں اور چپل وغیرہ پہن کے. انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ایک بہت بڑا سینٹر, پریمیم انسٹیٹیوشن ہے. بڑے بڑے مسلم کے جو ہے تاجر وی وی آئی پیز کو بھی ممبرشپ نہیں ملتی وہاں پر, 2 سال پھرا لیتے ہیں تب جا کے ممبرشپ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مولانا یہ جو سب بچے ہیں یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے آئے ہیں, اور شوز پہننا جو ہے مناسب ہے, اور وائٹ کپڑے پہنو, کیونکہ ہمارے علماء وائٹ کپڑے پہنتے ہیں نا, اس کی خوبصورتی کی بات نہیں آتی ہے. تو میں نے ان کو صدری اور جوتے گفٹ دیے, چاندنی چوک لے آ کر کے دلائے, اور وائٹ پہننے کو کہا. تو مولانا نے مان لیا اور پڑھانا شروع کیے. 1 ہفتہ پڑھائے. میں جا کر ایک دفعہ پروجیکشن روم میں پیچھے سے دیکھا تو مولانا لکھ رہے ہیں بورڈ پر. رات میں کھاتے وقت میں پوچھا مولانا وہ جو لکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ بولے سر جو آپ گرامر پڑھاتے ہیں نا, ٹینسز, یہ فالا فالو یہ اس کے ٹینسز ہے, یہ گرامر پڑھا رہا ہوں. تو جو بورڈ پہ لکھے تھے مولانا کتنا وقت لگا آپ کو؟ بولے سر 15 منٹ تو لگے. تو جب 15 منٹ 1 گھنٹے میں آپ 15 منٹ آپ نے ضائع کیا تو بچے کیا کر رہے تھے مولانا؟ مجھے نہیں معلوم. مولانا میں جو پڑھاتا ہوں میں بچوں کو میری پیٹھ نہیں دکھاتا مولانا کبھی بھی. 4 گھنٹے بھی بچوں کے آنکھوں پر ہی میری نظر ہوتی ہے. میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھاتا ہوں. آپ جو 15 منٹ محنت کیے نا وہ میں 1 کلک پر دکھا دیتا ہوں. 1 کلک پہلے سے بنا ہوا ہے نا, ٹیکنالوجی کو میں استعمال کرتا ہوں. پھر میں مولانا کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سکھایا. اللہ کی قسم مجھ سے 50 گنا اچھا اینیمیشن وہ کرتے ہیں ابھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں, جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور ساری قرآن کو انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں رکھ دیا اینیمیشن کے ساتھ میں. اب بہترین پڑھا رہے ہیں وہ. ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنایا. وقت کی کتنی بچت آپ خود سوچیں. 20 منٹ لکھ رہے ہیں آپ تو 20 منٹ بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں آپ کے؟ آنے والے زمانے میں یہی ہونے والے ہیں. ایک دفعہ میں ایک سلم میں پڑھا رہا تھا, ایک خاتون یہودی عورت تھی. وہ میں پوچھا یہاں آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ریسرچ کرنے آئی ہوں. کب سے آ رہی ہیں آپ یہاں پر؟ میں پچھلے 1 مہینے سے آ رہی ہوں. میں نے کہا کہ آپ کی انگلش اتنی اچھی ہے, آپ یہ بچوں سے ٹیچر سے کم گفتگو کر لیں تو بچوں کے کمیونیکیشن سکلز امپروو ہو جائیں گے. نہیں مجھے ایسا نہیں کہا گیا, میرا کچھ اور مشن ہے. میں نے کہا کہ کیا مشن ہے؟ نہیں یہ غریبوں کو ہم کیا چیزیں بیچ سکتے ہیں, ان کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. بیگ ہو تو ان کو کون سا بیگ بھیجا جا سکتا ہے, لنچ باکس کیا بھیجا. غریبوں سے پیسے لوٹنے کے سکلز سیکھ رہے ہیں. دیکھیے وہ کہاں سے نچوڑنا چاہتے ہیں, ہر چیز سونپنا چاہتے ہیں لا کر کے. اتنا ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ غفلت کی دنیا میں ہیں. ٹیکنالوجی کو ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ساری چیزیں اپنا لیے ہم لوگ, لیکن ٹیچنگ لرننگ کی جو ٹیکنالوجی آئی ہے آج کے زمانے میں اس سے محروم ہیں ہم لوگ. اگر وہ ہم لوگ سیکھ لیں تو بہت ٹریمنڈس ایک ٹرانسفارمیشن ہم بچوں میں لے آ سکتے ہیں. بہت تیزی سے رزلٹ آ سکتا ہے, وقت کی بچت ہو سکتی ہے. آج نہیں تو 10 سال کے بعد ہندوستان کے سب سکولز میں سمارٹ بورڈز ہی آنے والے ہیں. وہ سیکھنا لازم ہے, سب نے سیکھنا ہے. اور عقل مند وہ انسان ہے جو 10 سال کے بعد آنے والی چیزیں جو آج سیکھ لیتا ہے وہ سمارٹ لرنر ہے. جو 10 سال کے بعد محنت کرتا ہے وہ بہت پیچھے ہو جاتا ہے دنیا سے. ویژنری مین وہی ہوتا ہے جو 10 سال کے بعد کیا نیڈز ہے وہ آج اسٹڈی کرتا ہے. فونز میں سب سے بہتر فون آئی فون ہے جو 12 ماڈل چل رہا ہے انجینئرز کے پاس میں.
8 سال کے بعد کا فون تیار ہے آج، بیچے نہیں وہ، اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس میں ہے، ہر سال انسان کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں، یہ نئے 2 فیچرز رکھو بیچو، نئے 2 فیچرز لے آؤ بیچو، نئے 2 فیچرز لے آؤ بیچتے جاؤ، اتنا ریسرچ۔ ہال میں بیٹھے رہتے ہیں انجینئرس، راؤنڈ ٹیبل چائے پر چرچے کرتے رہتے ہیں، موٹی موٹی سیلری رہتی ہے ان کی 25 لاکھ 30 لاکھ، جو خوب محنت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں ارے یہ ظالم لوگ خالی بات ہی کر رہے ہیں 25 لاکھ روپے، لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں مارکیٹ کے کیا ڈیمانڈز رہیں گے، 20 سال 10 سال کے بعد کیا نیڈز ہیں لوگوں کی، کیا ان لوگ کو جو ہے ہمیں بیچنا ہے۔ یہ آئیڈیاز پر وہ لوگ کو 20 لاکھ 25 لاکھ ہر ماہ کی تنخواہ ہوتی ہے، بہت آگے سوچ کر چل رہے ہیں وہ لوگ۔ اور آنے والے زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا ہر ایک کو ماڈرن ایجوکیشن کمپلشن کرنے والا ہے۔ مانو کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ 12ویں جماعت کامیاب ہوں گے تبھی آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملے گا، آدھار کارڈ ملے گا، پاسپورٹ ملے گا۔ آپ 12ویں جماعت نہیں کیے، پاسپورٹ سے محروم، ڈرائیونگ لائسنس سے محروم، ایسے کئی گورنمنٹ اسکیم سے محروم، کچھ بھی کر کے ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ 2020 سے 2030 کے لوگ نہیں کریں گے، لیکن 2030 سے 2040 تک کے لوگ کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی ہر مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن آج نہیں تو کل آنے ہی والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بچے مدرسے کے جو طلبہ جو پڑھائی کر رہے ہیں ہندوستان کے تمام مدارس میں، وہ ماڈرن سکولز میں چلے جاویں، وہ آپ ہی کے زیر نگرانی میں قرآن کو سیکھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، عالم بنتے ہوئے وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنے، وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی بنے، وہ بزنس انٹرپرینر بھی بنا۔ جتنے علماء مجھے چشمہ پہن کر دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ عالم دین نے انوینٹ کیا تھا۔ انوینشن علماء سے بند ہو چکا ہے، صرف قرآن کی تعلیم ہی دے رہے ہیں، انوینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کشتی کس نے بنایا ہے کوئی بتائے مجھے پلیز؟ نوح علیہ السلام کشتی دیے کہ نہیں گفٹ ہمیں؟ تو وہ کنٹریبیوٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے علم کے علاوہ؟ جس نے بھی واشنگ مشین بنائی ہوگی وہ سارے امیوں کے لیے تحفہ نہیں ہے۔ ہمارے امیاں کپڑے دھو دھو کر نچوڑ کر، کیا شولڈرز کا حال ہوا ہوگا ہمارے دادیوں کا، دھو دھو کر کپڑے۔ جب سے واشنگ مشین آئی ہے سہولت ہوئی کہ نہیں عورتوں کو؟ بنانے والی کون سے ذات کا، کون سے ریلیجن کا ہے، سیکنڈری میٹر، ایک بندے نے بنایا ہے تو عالم کے سب امیوں کے لیے تحفہ ہو گیا وہ۔ تو علماء دین نہ جانے پہلے کتنے انوینشنز کیے تھے۔ آج ہاسپٹل میں جو آپریشنز ہوتے ہیں، جو آپریشن کرتے دوران جو سیزرز وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، وہ عالم دین نے انوینٹ کیا ہے۔ لیکن پچھلے 200 سال سے علماء دین سے انوینشنز بند ہو گئے، صرف ٹیچنگ لائن میں ہیں۔ سائنٹسٹ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ میں جب امام حرم کے فیملی کو پڑھانے گیا انگریزی، پورا نام کیا ہے مولانا وہ امام حرم کو جو میں پڑھا ہے؟ ابو طالب ہے، نہیں احمد آل طالب، وہ جو 2015 میں ہندوستان کا دورہ ہوا تھا، یہ بہار گئے تھے، حیدرآباد بھی آئے تھے، کرناٹکا بھی آئے تھے، دلی بھی آئے تھے، تو ان کے بھانجے بھتیجے 15 بچے تھے جو اسلامک اسکالرس تھے، ان کو انگلش سکھانے وہاں پر میں گیا تھا۔ تو وہ لوگ عالم کا ڈیفینیشن بتائے تھے مجھے، عالم کا مطلب سائنٹسٹ ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کیا ہے؟ سائنٹسٹ۔ آپ لوگ سائنٹسٹ ہیں، ہر چیز کا علم ہے، قرآن میں ساری چیزیں ہیں نا۔ تو انوینٹ بننے کے لیے ہمیں سائنٹسٹ بننا ہے۔ ایک نوبیل پرائز ہوتا ہے، کتنے علماء کو پتا ہے وہ؟ نوبیل پرائز سب سے بڑا پرائز ہوتا ہے۔ ہندوستان میں
ابھی تک کوئی بھی سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز نہیں ملا سوائے CV رامن کو, وہ بھی 1940s میں. وہ بھی امریکن سٹیزن شپ تھی ان کو. He received that award not as an American and not as an Indian but as an American. Otherwise اتنا جو ایجوکیشن انڈیا میں ہو رہا ہے نا, سائنٹسٹ کو کوئی, ہاں رویندر ناتھ ٹیگور کو ملا ہے, لٹریچر میں ملا ہے, لیکن سائنس میں نہیں ملا ہے, کیونکہ ہم نے دنیا والوں کو زیادہ چیزیں نہیں دیے ہیں سائنس کے ذریعے سے جو دوسرے کنٹریز میں ریسرچ کر کے دے رہے ہیں. تو آپ کے ابا حضور مولانا وستانوی صاحب حضرت شیخ, اور پھر ماشاء اللہ سیکنڈ جنریشن جو ہوتی ہے نا, والد 30 سال بہت محنت کرتا ہے, اس کے بعد بچے وہ پیشن کے نہیں دکھتے ہیں آپ کو. میں ہندوستان کے 20 اسٹیٹس کا دورہ کیا اور 40 دن رہتا ہوں. سیکنڈ لائن والد کا جذبہ بچوں میں نے اگر کہیں دیکھا ہے, اللہ کی قسم میں نے یہ مولانا میں دیکھا ہے, دوسرے جگہ میں نے یہ جذبہ نہیں دیکھا ہے. یعنی والد اگر کام کیے تو والد کے 100 گنا زیادہ بیٹا کرنا ہے ٹیکنالوجی کو اپنا کر کے. مولانا شیخ صاحب حضرت نے جتنا کام کرنا تھا کر دیے. میں کہتا ہوں ان کے بس کا ہی کام نہیں ہے جو یہ کیے ہیں. ایک انسان کا کام نہیں ہے جو وہ مولانا وستانوی صاحب نے کر دیا. 100 ٹائمز زیادہ دے کر گئے ہیں ہمیں, 100 ٹائمز. وہ قدر اللہ صحت دے, لمبی عمر دے. مجھے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے, اور مولانا لمبی عمر جیے. جب اللہ سے ملاقات ہوگی مولانا کی تب ہمیں قدر ہوگی وستانوی صاحب کی کہ کیا پرسنالٹی کو کھویا ہم نے کر کے. آج ہمیں مفت میں دکھ رہے تو ہمیں قدر نہیں ہے, لیکن جب وہ اللہ سے ملاقات کر بیٹھیں گے نا, خون کے آنسو رونا پڑے گا ہمیں. تلاش کرنے سے بھی ایسی پرسنالٹی نہیں ملتی ہے. اور وہ جو چیز دے کے گئے ہیں اس کی ذمہ داری آپ سب کے کاندھوں پر ہے. وہ ڈریمز کے ایمبیسڈرز بننا ہے ہمیں. مولانا کے جو آبجیکٹیوز ہیں, مولانا کا جو مشن ہے, اس کے سپاہی بننا ہے ہمیں, اس کے ایمبیسڈرز بننا ہے ہمیں. ہم سچے عاشق ہو جائیں گے ان کے. یہ سب کی ذمہ داری ہے, اور خصوصاً بچوں کی. سکسیسر بولتے ہیں جانشین کو انگلش میں, کیا بولتے ہیں؟ سکسیسر. یہاں فیل ہو جا رہی ہے ہماری قوم. امپائرز کھڑا کرتے ہیں, بچے تباہ. آپ ریسرچ کریں, اسٹڈی کر لیں, دیکھیں آپ پورے ہندوستان گھوم کر کے. والد نے بہت اچھا کام کیا, بچوں میں بگاڑ آ گئی ہے. ماشاءاللہ یہاں ایسا نہیں ہے, زبردست مولانا ہے. ہاتھ تھام لیجئے مولانا کا. انشاءاللہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی 5 سال صحیح 10 سال کے بعد صحیح آنے والی ہے, ہر مدرسے کے بچے کو 12 کرنا لازم ہونے والا ہے. اس کو ہماری زیر نگرانی میں حافظ بناتے ہوئے, عالم دین بناتے ہوئے, مفتی بناتے ہوئے, آپ ہی کے سپرویژن میں وہ ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئرز بنیں گے, جج بنیں گے, جسٹس بنیں گے. انشاءاللہ وہ سیلاب آنے والا ہے عقل کنواں کے اس روح زمین سے. انشاءاللہ آپ میری بات کو لکھ لیں. اگر نیو ایجوکیشن پالیسی یعنی صبح 9 سے شام میں 5-6 بجے تک کا ایک نظام, ایک ترتیب مولانا نے بنایا ہے, اس میں اگر ریزلٹ اورینٹیشن پروگرام ہو گیا, یعنی فار دا سیک آف ڈوئنگ کریں, وہ 100 سال بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن بیلنسڈ. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے آپ کو کتنے آنکھ دیے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا 2. دوسرا سوال پوچھوں میں آپ سے کہ آپ کو رائٹ آئی امپورٹنٹ ہے آپ کی یا لیفٹ آئی, تو آپ سیلفش ہو جائیں گے, بول نہیں پائیں گے کہ رائٹ میری امپورٹنٹ ہے کر کے. دونوں آنکھ آپ کی عزیز ہے آپ کو, دونوں ہاتھ. بھلے یہ سنت کا ہاتھ ہے لیکن اس کا بھی اتنا ہی استعمال کرتے ہیں آپ. یہ جب ٹوٹ جائے تو اس کی آپ کو قدر ہوگی. یہ بھی ہاتھ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اللہ نے دیا ہے یہ ہاتھ کو بھی.
جیسے 2 آنکھ امپورٹنٹ ہے، 2 ہاتھ امپورٹنٹ ہے، 2 پیر امپورٹنٹ ہے، اسی طرح مدرسے کی تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے، ماڈرن ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہاتھ نہیں ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ اپاہج۔ آج کے زمانے میں صرف ماڈرن ایجوکیشن پا لیا میں نے اور میرے پاس دین نہیں ہے تو پھر میں ہینڈی کیپ ہوں۔ صرف دین کو پا لیا میں نے اور ماڈرن سکلز میں نے نہیں سیکھا تو پھر میرے بیوی، میرے بچے، میرے خاندان بیمار ہو جائے، کرونا آ گیا، علاج کرانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیسے تعلیم دوں میں بچوں کو میرے، کیسے حج پر لے جاؤں میں؟ سب کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ You have absolute right to earn money۔ یعنی عقل حلال کی ہو تو آپ لکھ پتی بھی بن سکتے ہیں، آپ کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کروڑ پتی بنے تبھی تو ایسے مدرسوں میں ڈونیشنز دے سکتے ہیں، تبھی تو یہ امپائر کھڑا کیا گیا نا یہاں پر۔ اگر ڈونیشنز کا دروازہ بند ہے تو کیا یہ سب پاسبل تھا مولانا؟ نہیں تھا۔ تو جب ہم لینے کے لیے تیار ہے تو ہم ہی دینے والے کیوں نہ بن جاوے؟ میرے استاد جو مجھے پبلک سپیکنگ سکھائے، ان کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا خوب محنت کرنا، خوب پیسے کمانا اور خوب چیریٹی کرنا، یعنی خیرات کرنا۔ 3 چیزیں بولتی تھی، خوب محنت کرو، خوب پیسے کماؤ اور خوب چیریٹی کرو۔ تو بزنس انٹرپرینرز بنانا ہے ہمیں، لیڈرز بنانا ہے ہمیں، اور ماشاءاللہ یہاں سب ٹیچرز ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کے زیر نگرانی آنے والی نسل کو ماڈرن ایجوکیشن دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بدلنا پڑے گا، ذہن بنانا ہے ہمیں سیکھنا ہے کچھ چیزیں، اسمارٹ ٹیچنگ ہمیں سیکھنا ہے، کمیونیکیشن سکلز ہمیں سیکھنا ہے۔ میں لیبرز کو ایک جہانگیر آباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بارہ بنکی میں ہے، لکھنؤ سے 35 کلومیٹر دور، انجینئرنگ بہت بڑا قلعہ ہے، وہاں 2 گھنٹے پڑھانے گیا تھا میں 1 مہینہ۔ اب پورا دن کیا کروں، 35 ایکڑ پر ہے جنگل میں نے امریکہ کے جو حیدرآباد کے ذمہ داران تھے امریکہ میں، وہ لوگ سپانسر کیے تھے، ان کو کہا کہ یہاں 50 ایسے لیبرز ہیں جو مالی ہے، گارڈنر ہے، واش کیپر ہے، واش مین ہے، ڈرائیور ہے، یہ سارے پکاتی جو شیف ہے، یہ لوگ کو میں انگریزی سکھاؤں گا۔ تو امریکہ میں جو 35 سال رہتے ہوئے یہ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں پوچھے؟ میں نے کہا کہ میں علماء حضرات کو رات سے 9-11 پڑھاتا ہوں، اور وہ لیبرز کو میں نے پہلے دن بتایا، لیبرز تو اسکول کا چہرہ ہی نہیں دیکھے زندگی میں، وہ لوگ پین کتاب کو چھوئے نہیں لائف میں، گاؤں کے دیہات کے۔ ان کو میں نے کہا کہ انگریزی سیکھنے کے لیے انگریزی پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کو پڑھنا آتا نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، ہمت آ گئی۔ لکھنا آتا ہے، پوچھا نہیں آتا، آپ سیکھ سکتے ہیں انگریزی، اور ہمت آ گئی۔ گرامر 1% بھی نہیں پڑھاتا ہوں، جو ایزی انگلش جو میں نے کورس بنایا 1000 جملے سکھاتا ہوں، جس کا معنی سب کو سمجھ میں آنا چاہیے اور ادائیگی صحیح پروننسیشن کے ساتھ میں۔ اچھا، وہ 1000 کون سے سینٹنسز ہیں جو ٹیچر بچوں سے کلاس روم میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا؟ مجھے دھیان سے سنیے، تو انگلش میں بولنا ہے listen to me carefully، اسی کو listen to me attentively، صبر سے سنو، listen to me patiently۔ اب listen سنیے، listen to me 3 word sentence ہے، listen to me carefully، listen to me attentively، listen to me patiently۔ جو ٹیچر بچوں سے گفتگو کرتا ہے، جو ماں بچوں سے گفتگو کرتی ہے، جو فرینڈز آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے 1000 سینٹنسز میں نے بنائے جو روزمرہ زندگی میں ہر انسان استعمال کرتا ہے، اردو میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، پنجابی میں، اس کو میں نے انگلش میں بنایا۔ وہ اگر آپ لوگ رٹ لیں اور سمجھ میں آ جائیں اور ادائیگی کے ساتھ بولنے آ جاوے، اس کا مطلب انگلش گرامر سیکھنے کے لیے آپ ایلیجیبل ہو گئے، اور دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایئرپورٹ پہ کوئی بھی جائے، یو مے گو اسٹریٹ،
اب میں یوں میں نہیں سکھاتا ہوں، گو اسٹریٹ یعنی سیدھا جائیے، کم اسٹریٹ سیدھا آئیے، ایسے آسان آسان سینٹنسز. صبر رکھیں، ہیو پیشنس، 2 ورڈ ہے نا. ایسے بہت سارے پیارے سینٹنسز، ایزی، ٹف ورڈز بھی نہیں انگلش کے. آپ سنیں گے تو یہ تو میں نے پہلے سے سن رکھا ہے بولیں گے، اس کو سینٹنس میں وہ سینٹنس بن جاتا ہے. گرامر نہیں، گرامر میں سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں اس کو، نہیں فعل تو ورب ہوتا ہے، جو آئی، یو، ہی، شی، دے، مسند ہے. جی ہاں، سبجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے. سبجیکٹ آئے تو قواعد آ جائیں گے، رولز. ہی ہے تو ایس لگاؤ، ای ایس لگاؤ. ہی گو نہیں، ہی گوز. آئی رہا تو آئی گو، آئی گوز نہیں بولنا. یہ ایس لگاؤ، ای ایس کنفیوژن ہو جاتا ہے. یہاں کچھ لگاؤ کچھ نہیں لگاؤ ہے ہی نہیں، سیدھے سینٹنس ہے. 1000 سینٹنسز سیکھ لیے، وہی 1000 سینٹنسز میں لیول 1 میں یعنی اس کے بعد والا کورس گرامر سکھاتے وقت میں استعمال کرتا ہوں. پہلے سے آئے ہوئے ہیں آپ کو تو وہاں خالی ایس ای ایس لگانا، ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ایزی ہو جائے گا. یہ لیول 2 والا کورس ہے جو ایزی انگلش، یہ فاؤنڈیشن کورس ہے جو علماء دین کو میں پڑھاتا ہوں. تو ماشاءاللہ کوئی ایک ویڈیو میری آپ دیکھے، فون کیے تھے حضرت، تو میں 82 kgs ہو گیا تھا میرا ویٹ. تو کرونا میں بیٹھ کر تو مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا فون آیا تھا مجھے کہ میرے بچے مجھے ڈاکٹر صاحب کر کے آنر میں بولتے ہیں، مولانا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، خوشخبری ہے، میرے 80 بچے ڈاکٹر بنے ہیں کر کے. یعنی نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے نا 12ویں جماعت کے بعد میں، تو ماشاءاللہ ایک عالم دین جیسے یہاں کے بعد میں نے کوئی دوسرے مولانا کو دیکھا ماڈرن ایجوکیشن میں، وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کام کر رہے ہیں ایک ادارے سے. عالم دین مولانا بدر الدین اجمل صاحب پورے آسام اسٹیٹ میں اسٹیٹ فرسٹ رینک مولانا کے کالج سے آیا ہے 12th میں. بتاؤ مولانا، سائنس کا بچہ اسٹیٹ فرسٹ رینک، اور وہ بھی نان مسلم بچہ. ایک عالم دین کالج چلاتے ہیں اور نان مسلم جا کے اسٹیٹ فرسٹ رینک لے آ رہا ہے نا. دس از کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن. ماشاءاللہ یہ کنٹریبیوشن چاہیے ہمیں. تو وہ 80 ڈاکٹرز بنے ہیں، ان کی فیلیسیٹیشن، ان کو آنر کیا جا رہا ہے. آپ کو آنا ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ لوگ کی ٹکٹ بک کرتا ہوں، آپ کے استاذ ڈاکٹر رفیق صاحب دونوں آئیے. تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ایک انگریزی میں سینٹنس میں سکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو تاکہ ایک سینٹنس کم سے کم یاد رکھ لیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. سب لوگ بولیے، یور وش از مائی کمانڈ. یور وش از مائی کمانڈ. آپ کا حکم. اب انگلش میں بولیے، یور وش از مائی کمانڈ. ایک سینٹنس آپ نے بولا انگلش میں، اور ایک دفعہ بولیں، اور ایک بار بولیں. اس کا مطلب آپ لوگ 10 بھی بول سکتے ہیں. اب 10 بولے سینٹنسز تو 100 بھی بول سکتے ہیں، 100 بولے تو 1000 بھی بول سکتے ہیں. ایزی انگلش کورس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں، مبارک جی. اب وہ میں آتا ہوں وہاں پر جی. تو میں کہا کہ آ رہا ہوں مولانا کر کے، جو سوٹ ہوتا ہے پتلون پہنا میں نے. یا اللہ یہیں تک رک گیا، چڑھ ہی نہیں رہا ہے. I was pregnant then. مطلب یہ پہلی آ گئی تھی نا. میرے پاس 25 پتلون ہیں، 25 میں واللہ ایک بھی نہیں چڑھ رہا ہے. تو زندگی میں پہلی بار ایز اے ٹیچر میں نے جینز پہنا اور پیٹ کو چھپانے کے لیے سویٹر خرید لیا. میں نے مولانا کے پاس جانا تھا تو سویٹر اور جینز پر میں نے لیکچر دیے جا کر. پھر واپس آنے کے بعد اچھا وہاں بات کر رہا تو سانس آ رہی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید سٹیج فیئر ہے، ان کو گھبرا رہے ہیں کر کے. اب میں 1.5 لاکھ لوگوں کو ایڈریس کیا، کیا سٹیج فیئر بتائیے. لیکن تنفس کی شکایت بھی ہو گئی تھی، سانس آ رہی تھی. اور ٹرینر صاحب
ملاقات ہوئی. 7 جم ہے حیدرآباد میں, عمران خان صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. وہ بیچارے رات میں 9 بجے سو کے صبح 4 بجے جاگ لیتے ہیں. ہم لوگ دیوانے لوگ ہیں. میں مولانا رات میں 1:30 بجے تک بات کر لیتے بیٹھے, اور وہ بھی محبت میں بیٹھ گئے. تو ان کے نظام کے خلاف چل رہا ہے سب. اب تو میں بولا آپ ریسٹ لے لو, ہم لوگ مجنوں لوگ ہیں, ہم لوگ پوری رات بیٹھ کے بھی صبح میں کام کر لے سکتے ہیں, پھر آپ تھوڑا ریسٹ لو. تو ابھی مہمان خانے میں وہ ریسٹ کر رہے ہیں. تو 4 مہینے میں 82 سے 64 kg ہوا میرا. 82 سے کہاں 64. اچھا میں صرف دبلا نہیں ہوا, 12 کلومیٹر میں جاگنگ کرتا ہوں. اسٹرینتھ ہے وہ میری, ویٹس اٹھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ویٹ لوز کرنا, یعنی وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے. میں کمزور نہیں ہوا, اسٹرینتھ بھی ڈیولپ ہوئی, انڈیورنس وہ بھی ڈیولپ ہوا مجھ میں. اب یہاں سے الگ ایکسرسائز ہوگی. 5 ستمبر تک مجھے پرہیز تھا. شکر میں نے مکمل پورے طور پہ چھوڑ دی. ملک سے, دودھ سے بنے ساری چیزیں 4 مہینے چھوا نہیں میں نے. تیل زیتون کا صرف 10 گرام تیل میں 3 وقت کا سالن بنتا تھا. تو یہ رزلٹ آیا ہے. اور چائے میں منیمم 12 پیا کرتا تھا, مکمل چائے کو چھوڑ دیا میں نے. اور چائے کی جو عادت مجھ میں تھی, اور امی کے ہاتھ کی چائے خصوصاً, کیونکہ دورے پہ رہتا ہوں 40 دن الگ الگ اسٹیٹس میں, تو امی کی چائے کا تو دیوانہ ہوں میں. اور امی سے کہتا تھا کہ امی میری موت اگر جلدی ہو جائے, برابر میں قبرستان ہے, جب جب گھر میں چائے بنتی ہے نا, میرے خبر پہ بھیجنا ضرور آپ. کم سے کم 2 سال تک تو جو ہے چائے کی خوشبو مجھے ملتی رہنا چاہیے. اتنا عاشق. ایک چائے بھی میں بمشکل 4 مہینے میں 4 چائے پیا ہوگا پرہیز توڑ کے. ریزلٹس قربانیوں سے ہی آتے ہیں. مکمل تیل چھوڑ دیا میں نے, شکر چھوڑ دیا میں نے, چائے چھوڑی میں نے. تو یہ رزلٹ آیا ہے. فٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو فٹنس ٹرینر کا بھی یہاں انشاءاللہ مولانا نے کہا کہ سب اساتذہ, سب بچوں کے فٹنس پہ بھی ہم لوگ کام کریں گے کر کے مولانا نے آج عہد کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ فٹنس پر علماء دین کو بھی آپ جوڑیے. آپ لوگ انشاءاللہ 7 منزل چڑھیں گے تو سانس نہیں آنا. اس کا مطلب آپ کا ہارٹ کا کنڈیشن بہترین ہے, کولیسٹرول نہیں ہے. 5 منزل چڑھے ایسے سانس آتی ہے. پیشاب, پخانہ, پسینہ, 3 بھی پا سے آ رہا ہے نا, یہ 3 بھی زہر ہے جو اللہ سراغوں کے ذریعے سے نکالتا ہے باہر. پیشاب بھی سوراخ سے, آگے کے سوراخ سے, پخانہ پیچھے کے سوراخ سے. پسینے کے لیے کتنے سوراخ, نیفرونز جو بولتے ہیں نا. آج ہمارا پسینہ نہیں بہ رہا ہے, ہم پنکھے اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں, پسینہ نہیں نکل رہا ہے, مطلب اندر زہر بن رہا ہے. اب اندر زہر ہے تو بیماریوں کے لیے بالکل تیار ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو زیادہ چلنا ہے ہمیں, زیادہ چلا کریں آپ لوگ. کیلریز یعنی چربی گلتی ہے, بونز میں جو ہے طاقت آتی ہے, سانس اچھی ہوتی ہے. کرونا میں جو پریشان تھے لنگز کو لے کر, اگر جو بھی بندے اچھی جاگنگ کیے ہوتے تو وہ لوگ کو یہ مسئلہ آتا بھی ہے, تو انڈیورنس بہت اچھا ہوتا ان کا. تو فٹنس پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے. اور جہاں جہاں مجھے بلایا گیا میں وہاں بتایا, میں ایک کنڈیشن پر آتا ہوں, مجھے روٹی دال دیجئے میں برداشت کر لوں گا, لیکن اعلیٰ درجے کا آڈیٹوریم مجھے چاہیے, بہترین سٹیج, بہترین ساؤنڈ سسٹم, زبردست آڈیٹوریم. تو میں ورکشاپس کنڈکٹ کروں گا. تو مولانا نے کہا ہمارے 300 اساتذہ ہیں اور کئی سارے بچے یہاں پر طلباء ہیں, ان کی انگریزی کے سکلز میں سکھانا چاہتا ہوں, آپ تشریف لے آ سکتے ہیں. میں نے کہا ایک کنڈیشن مولانا, آڈیٹوریم کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ بولے ہو جائے گا. تو پھر میں آؤں گا.
کر کے میں یہاں اس سلسلے میں میٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ماشاءاللہ آڈیٹوریم کے آرکیٹیکٹ کو بھی بلائے, بولے 4-6 مہینے میں ہی میں بنا دوں گا کر کے آپ لوگ دعا کریں کہ وہ بن جاوے جلد سے جلد. ایک بات کہہ کے میں میری بات ختم کرتا ہوں. 2007 میں جب پڑھا رہا تھا, ایک خاتون عالم دین مدرسے سے فارغ ایک خاتون جو ہے انگلش سیکھنے آئی میرے پاس میں. بیسک گرامر میں نے پڑھایا, ایڈوانس گرامر میں نے پڑھایا, وائس اینڈ ایکسنٹ ٹریننگ میں نے دی. زبردست انگلش بولنے والی خاتون ہو گئی, وہ بہترین مخرج کے ساتھ میں. اس کے 1 سال کے بعد ایک بہت بڑی کمپنی کا HR مجھے اپروچ ہوا تھا کہ مجھے فیمیل اچھی انگریزی بولنے والے چاہیے. تو میرا پہلا خیال اسی پہ گیا. میں نے خاتون کو فون لگایا, مبارک ہو آپ کو بہترین تنخواہ والی جاب تیار ہے آپ کے پاس میں. تو وہ خاتون نے کہا کہ معذرت چاہتی ہوں سر, میں انگریزی جاب کے لیے نہیں سیکھی, میرے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتی تھی. 4 اچھے اسکول میں میرا بچے کا داخلہ نہیں ہوا. بچہ انٹرویو میں سلیکٹ ہوا لیکن ماں کو انگریزی نہیں آتی ہے کر کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا. تو میں نے ٹھان لیا کہ میری بچے کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہوں, میں انگریزی سیکھوں گی کر کے بہترین انگریزی سیکھی. اور بولی سر آج میں جو ٹیچرز مجھ سے بات نہیں کرتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں, آج میں انگریزی میں گفتگو کر رہی ہوں اور اچھے اسکول میں میری بچی کو پڑھا رہی ہوں, بچوں کو پڑھا رہی ہوں. اور جو سرکولرز بھیجتے نا ٹیچرز نوٹس بکس میں لکھ کر کے, اس میں ٹیچرز کی گرامیٹیکل مسٹیکس کو ریڈ پین سے سرکل کر کے بھیجتی ہوں کہ آپ یہاں مسٹیک کیے ہیں کر کے, اسی لیے میں انگریزی سیکھی ہوں سر کر کے. آپ انگریزی سیکھ کے انگریزوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے انگریزی نہیں سیکھنا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کبھی آپ کو جانا ہے, اللہ پولیس اسٹیشن سے حفاظت فرماوے, پھر بھی کبھی جانا ہے بات کرنے کے لیے, تو آپ بیٹھ کر انگریزی میں گفتگو کریں. کوئی ایڈوکیٹس مل جائے ٹرین میں, بیٹھ کر انگریزی میں گفتگو کریں. ایک دفعہ ٹرین کا میرا سفر تھا حیدرآباد سے دلی کا, میں میرے 2 دوست, میں تو ایز اے ٹیچر جا رہا تھا, میرے دوست بھی میرے ساتھ انگریزی سیکھے ہوئے تھے. گروپ میں 4 ڈاکٹرز تھے, ایک اس میں 6 لوگ بیٹھتے ہیں نا, تو 8 لوگ تھے, اس میں 8 لوگ تھے. 4 ڈاکٹرز تھے, میں میرے دوست 2-3 ہم لوگ 3+4 7 ہو گئے. ایک کوئی گاؤں دیہات کا تھا بندہ تیلگو کا, تو مجھے تیلگو میں بات نہیں کی ہوئے بڑے دن ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ میرا ساتھی مل گیا, اب مست میں تیلگو میں بات کرتے ہوئے سفر کروں گا. 4 گھنٹے کنٹینیوس تیلگو میں بات کر رہا تھا. میرے دوستوں کو خوشی ہوئی کہ وہ لوگ کو انگریزی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ڈاکٹرز ملے, بڑی زبردست انگریزی بات کرتے ہوئے وہ لوگ جا رہے ہیں, میں پیور تیلگو میں بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اچانک ایک کال آیا مجھے کوئی انگریزی میں, اتنی زبردست انداز میں نے فون پہ انگریزی میں بات کیا تو پن ڈراپ سائلنس بولتے نا, سب سارے ڈاکٹرز. آپ تیلگو میں جب بات کر رہے تھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لگا مجھے کہ آپ اتنی اچھی انگریزی بھی بول سکتے ہیں کر کے. اب اس کے بعد مجھے حیدرآباد میں وہی ڈاکٹرز بلا کے جب بھی جاتے ہوں تو دعوت دیتے ہیں. انگریزی زبان اس وقت میں ڈومینیٹنگ لینگویج ہے, یعنی انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کے بعد عربی ہو تو عربی سیکھنا ہے دنیا والوں کو, چائنیز ہو جائے تو چائنیز بھی سیکھنا ہے. یہ صرف زبان ہے. آپ کیرلا چلیے, علماء دین کون سی زبان میں بات کرتے ہیں وہاں؟ ملیالم میں کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ سب علماء دین اردو میں ہی بات کریں. زبان ہے, ہمیں سیکھنا ہے اور دنیا کی نیڈ ہے یہ. اس لیے انشاءاللہ یہیں پر آپ لوگ کے ہی یہ گھر میں انشاءاللہ تھوڑی دور آپ کو چلنا ہے آڈیٹوریم تک, تو وہ کورس ہوگا. دعا کریں جلد سے جلد آڈیٹوریم بن جائے, تو پھر میں یہاں ہندوستان کے میرے اسٹوڈنٹس کو بھی لے آؤں گا, اور یہاں ایک بیچ ہوگا آپ کے ٹیچرز کے لیے, پھر نیکسٹ ورکشاپ میں طلباء کے لیے انشاءاللہ.
اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو لے آ سکتے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ گرومنگ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ دعا کریں آپ سب لوگ کہ اس مشن کو اللہ کامیاب کرے، اور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ لوگ بھی دعا کریں، جو میرا مشن ہے کہ گھر گھر تک میری آواز جائیں، اور ہمارے بچوں کو میں جو بھی چیز پڑھاتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ اسلام کے ٹیچنگ سے جوڑ کر ہی۔ آج میں کچھ بھی بولتا ہوں، میں ہندوستان کے آج سے 100 سال 200 سال پہلے جو علماء دین کی محنت تھی، ان کی محنت کی وجہ سے آج منور زمانے کلمہ پڑھا ہے، اور اذان کی میرے کان میں آوازیں جا رہی ہیں، تو اذان سن کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ ہندوستان کے علماء کو کریڈٹ جاتا ہے جو مدارس بنائے تھے آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے۔ اب وقت بدلا ہے، اب صرف مدرسہ بنانے کا نہیں ہے، مدرسہ بنا کر مدرسے میں عالم دین ڈاکٹر بنانے کا وقت آ چکا ہے، مدرسے میں عالم دین سپریم کورٹ کے جسٹس بنانے کا وقت آ چکا ہے، مدرسہ بنا کر عالم دین IAS آفیسر بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے لیے آپ کی قربانی چاہیے، آپ لوگ کے ایفرٹس چاہیے۔ کیا آپ سب لوگ اس مشن میں جڑنا چاہتے ہیں؟ اللہ قبول فرماوے۔ بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ آپ سب سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں، آپ کا جو خواب ہے NEP نیو ایجوکیشن پالیسی وہ 100% کامیاب ہو جاوے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سامنے مؤثر انداز میں آج ہمیں اس ماحول میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتلایا۔ کسی بھی زبان کا اسلام دشمن نہیں، تہذیب سے ہمیں بیر ہو سکتا ہے لیکن زبان سے ہمیں دشمنی نہیں، اور اسلام نے کبھی بھی کسی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو اپنا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ آپ کے اندر میں انگریزی زبان سے واقفیت ضروری، اور اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی کہ آپ 40 دن میں آدمی کو انگریزی بولنے پر قادر کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد 2-4-5 دن ہفتے میں آڈیٹوریم کا کام شروع ہوگا، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ دسمبر کے ختم ہونے تک آڈیٹوریم انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، اور جنوری سے 2022 میں آپ کو یہاں پر آ کر اس کا اوپننگ کرنا ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے۔ تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس سمت یہ دنیا جا رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے ابھی ایجوکیشن پالیسی کا مطالعہ کیا پچھلے 8-10 مہینے، اور تاریخ سے پہلے سے دلچسپی رہی۔ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ عالم اسلام کے اس زوال کے 200 سال میں اگر سب سے کامیاب کوئی تحریک ہو سکتی ہے زوال کے دور کی، تو وہ ایک ہی تحریک ہے، اور وہ تحریک شاہ ولی اللہ اور تحریک دیوبند ہے۔ اس تحریک نے زندگی کے ہر میدان میں اپنا اثر چھوڑا ہے، چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے عصری تعلیم ہو، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے سیاست ہو، جتنے بھی میدان ہیں، اسلامی تشخص کے ساتھ اور دین اسلام پر پختگی کے ساتھ اس تحریک نے بڑا رول ادا کیا ہے، جس کا ہمیں اقرار کرنا ہوگا۔ تو ہم اس تحریک کو آگے مزید کیسے کامیابی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ابھی ہم نے بھی یہ پلان بنایا ہے کہ جیسا کہ سر نے بتایا کہ اب جو نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، اس میں ہر آدمی کا، ہر ہندوستانی کا 12ویں پاس ہونا ضروری ہے۔ تو ہم ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ دنیات میں ہمارا بچہ 5ویں سے 7ویں پاس ہو جائے گا، حفظ میں آ کر 8ویں پاس ہو جائے گا، اور کتب میں آنے کے بعد عربی چہارم تک بچہ 12ویں پاس ہو جائے گا۔ صرف سرٹیفکیٹ نہیں، ہم ایسا نظام انشاءاللہ سنیچر سے شروع ہو رہا ہے کہ صبح میں مدرسہ کتب کا
7:45 بجے 7 بجے کے بجائے 6:45 بجے شروع ہوگا، 11 بجے کے بجائے 11:30 بجے چھٹی ہوگی، 5 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے پڑھایا جائے گا، اور اس میں آخر میں 1 جو گھنٹہ ہوگا، اس گھنٹے میں بچوں کو 1 گھنٹہ انگریزی میں انگریزی سکھائیں گے، اور دوسرا جو یہ 1 گھنٹہ ہے، اس 1 گھنٹے میں بچوں کو اسکول کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے۔ رات میں مغرب بعد ہمارے پاس کافی وقت ہے، تو 7:15 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک بچے دینی تعلیم پر محنت کریں گے، اپنا سبق وغیرہ یاد کریں، اور 8:30 سے 9:30 بجے تک اس کے علاوہ جو دوسرے سبجیکٹ ہے جیسے ریاضی ہے اور جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، ان سبجیکٹ کو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا دینی نظام بالکل ڈسٹرب نہ ہو اور فل فلیش ہمارا بچہ عصری تعلیم مکمل حاصل کرے، اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہے، جس کو ہم سنیچر سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک تجربے کے طور پر۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے اساتذہ یہ خود ہی 10ویں اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ 12ویں کر لے، اگر 12ویں کر لیا ہے تو وہ D.Ed کر لے، وہ BA کر لے، تاکہ جب ہمارا یہ نظام شروع ہو تو ہمیں کسی اور جگہ سے ٹیچر تلاش نہیں کرنا پڑے، آپ ہی کی مدد سے۔ تو اس کے ذریعے سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو سیکولر ایجوکیشن کے جو اثرات ایمان اور اسلام پر پڑتے ہیں ہم اس سے واقف ہوں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہمارے بچوں کو بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس سے وقت زیادہ لیں گے تو اس میں ایکسٹرا آپ کا اس میں تعاون بھی کیا جائے گا، تو دونوں اعتبار سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے بچوں کے لیے اس کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی پلان بنایا ہے کہ جیسا سر نے کہا، ہم نے 1 ہفتے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے کتب کے تمام درجات میں پہلے انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں سارے درجات میں اسمارٹ بورڈ لگ جائیں گے، اور اسی پر اساتذہ کو اپنی چیزیں پڑھانی ہوگی، پریزنٹیشن کے ذریعے سے جو بھی اس کا طریقہ ہوگا اس کی ٹریننگ وغیرہ کا ہم پورا نظام بنائیں گے۔ اس کے بعد دینیات کی طرف جائیں گے، اس کے بعد حفظ کی طرف آئیں گے۔ تو آپ حضرات کو جمع کرنا تھا، اتفاق سے سر آ گئے تو آپ جمع ہو گئے، تو میں نے کہا کہ یہ پیغام بھی آپ کو دے دوں کہ اس پورے نظام میں آپ خود بھی ذہنی اعتبار سے تیار ہو اور اپنے طلباء کو بھی تیار کریں، اس لیے کہ اب اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ورنہ ہمارے لیے بڑے کیونکہ ہم یہ چیز اگر یہاں نہیں پڑھائیں گے تو یہ بچے ادھر چلے جائیں گے، جیسا سر نے بتایا، تو ان کو ادھر جانے سے روکنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اور اپنے پوری توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس مشن میں آپ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس طرح سے اپنے مشن کو کامیاب بنانے میں محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں سر کے شکریہ کے ساتھ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر آئے اور توجہ سے آپ نے سنا۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے یہاں پر عہد کیا ہے، جو کچھ ہم نے یہاں پر سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی سر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارے یہ جو 300 350 اساتذہ ہے، 40 دن میں سب کو انگریزی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔